السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں مفتی محمود آفیشل کو۔ آج کے اس زمانے کے اندر ہم مختلف چیزوں کا رونا روتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کا رونا روتے ہیں، اپنی اولاد کا رونا روتے ہیں، اپنے گھر والوں کا رونا روتے ہیں، اپنی بچیوں سے متعلق، اپنے بچوں سے متعلق رونا روتے ہیں، اولاد کی ایجوکیشن اور ان کی تعلیم سے متعلق ہم رونا روتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے لیے رونا رویا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے مستقبل کے لیے رویا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی آنے والی زندگی جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کے لیے رونا رویا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، میری زندگی کیا ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک خط کے جواب میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ کبھی اصل چیز جو اپنے لیے رونا تھا، آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اوروں کے لیے رونا روتے ہیں، ہم اولاد کے لیے رونا روتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے رونا روتے ہیں، مال کمانے کی فکر میں رونا روتے ہیں، اپنے بزنس کو سیٹل کرنے کی فکر میں رونا روتے ہیں۔ لیکن جہاں ان چیزوں کے لیے رونا روتے ہیں وہاں ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ہے انسان خود۔ ہم اپنے لیے نہیں رونا روتے، میرا کیا بنے گا۔ ہم بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے سب اکٹھا کر دیتے ہیں کہ میرے بچوں نے ان چیزوں کی فرمائش کی، میری بیوی نے اس کی فرمائش کی، یہ دیکھے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ وہ حلال ہے حرام ہے، وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، وہ کسی کا حق مار کے چیز بنائی جا رہی ہے یا بغیر حق مارے چیز میں نے بنائی ہے، وہ مال کیسے کما رہا ہوں، وہ دولت کس طرح کما رہا ہوں، وہ بزنس جو کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں پوری اس کائنات میں افراتفری مچی ہوئی، فسادات ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت گری ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے۔ یہ سب کس چیز کی وجہ سے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب چیزوں کی بنیاد یہی ہے نا کہ میری اولاد اور میرے بیوی بچے خوشحال زندگی گزاریں، میں انہیں زیادہ سے زیادہ کما کر دے سکوں، ان کے لیے بہت زیادہ جمع کر سکوں۔ تو میرے دوست، کما کر آپ نے ان کا فیوچر تو بنا دیا، اکٹھا کر کے ان کی زندگی بنا دی، ان کی لائف بنا دی۔ آپ نے اپنا کیا بنایا میرے دوست؟ آپ نے ان کے لیے گاڑی خرید لی، ان کے لیے بنگلہ بنا لیا، ان کے لیے کوٹھی بنا لی، ان کے لیے کاروبار کر لیا، ان کے لیے زمینیں اور پلاٹس اور شاپس بنا لی۔ جب آپ مریں گے تو انہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آپ نے اپنے لیے کیا بنایا؟ یہ شیطان انسان کو ایسے مزین کرتا ہے، یہ چیزوں کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے انسان کے لیے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ، یہی زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر ہے سب کچھ، کھانا پینا بھی، کمانا بھی، مال بھی، دولت بھی، عزت بھی، ذلت بھی، حلال و حرام بھی۔ انسان ان سب کی تمیز کیے بغیر یہ سوچتا ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے زندگی میں کر لیں۔ یہ شیطان کی ڈیکوریٹڈ دنیا اس کو لبھاتی ہے چیزوں کے لیے، اور ایسے پیش کرتا ہے شیطان انسان کو کہ سب کچھ آپ کے لیے یہی ہے۔ آخرت بالکل اوجھل کر دیتا ہے، آخرت کا تصور ہی ذہن سے ختم کر دیتا ہے۔ جب آخرت کا تصور ہی ذہن سے ختم کر دیتا ہے، اس زندگی کو سب کچھ بنا دیتا ہے، تو پھر انسان حلال و حرام کو بھول جاتا ہے، جائز ناجائز کو بھول جاتا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی انسان کے سامنے، کیونکہ اس انسان کا مطمع نظر یہی دنیا ہوتی ہے، یہی کائنات ہوتی ہے۔ مطمع نظر سب کچھ یہی ہوتا ہے کہ اسی کو کمانا ہے، اسی سے بنانا ہے، اسی کا اصول ہے۔ مطمع نظر یہی ہے، آخرت کوئی اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ شیطان کا یہ خطرناک داؤ ہے جو انسان کے سامنے برائی کو اچھے طریقے سے پیش کر کے اس کے سامنے لاتا ہے۔ ہوتا گناہ ہے، ہوتا حرام ہے، اس کو لبادہ اچھا پہنا دیتا ہے، اس کو قمیص اچھی پہنا کر انسان کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیطان کسی انسان کو کافر بنانا چاہتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یا اس کو گناہگار بنانا چاہتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جا کر اس کو کہے گا کہ سود کھاؤ، یا ڈائریکٹ جا کر اس کو کہے گا کہ تم اللہ کا انکار کر دو، تم رسول اللہ کا انکار کر دو؟ تو ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ اس کے لیے اور مختلف طریقوں کو ڈھونڈے گا، جن طریقوں سے انسان کو سب سے پہلے اللہ پر شک ہو جائے، رسول اللہ کی ذات گرامی پر شکوک ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین کم ہو جائے، اعتماد ختم ہو جائے، رسول اللہ کی ذات پر اعتماد ختم ہو جائے، اسلام کی اہمیت اس کے دل سے نکل جائے، قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت، شریعت کی اہمیت، رسالت کی اہمیت، طریقت کی اہمیت، یہ ساری چیزیں اس کے قلوب سے نکالے گا، ان کے متعلق شکوک پیدا کرے گا، شبہات میں ڈالے گا، اللہ کا
جو حقیقت ہے اللہ کی، جو حیثیت ہے، اس کو چیلنج کرے گا، اس کے رب ہونے میں شک پیدا کرے گا، اس کے مالک اور خالق ہونے کی صفات میں شکوک پیدا کروائے گا۔ جب انسان کے دل میں شک پیدا ہو گیا تو وہ انسان کافر بن گیا، جس کے بارے میں اللہ کی توحید سے متعلق جس آدمی کے دل میں شک پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق شک پیدا ہو، وہ کافر ہو گیا، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ یہ شیطان کرتا ہے، یعنی یہ اس کا کام ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ گناہ کے کاموں کو مزین کرتا ہے، وہ فحاشی اور عریانی کے کاموں کو مزین کرتا ہے، وہ بے حیائی کے کاموں کو مزین کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید کے خلاف باتوں کو مزین کرے گا، وہ رسول اللہ کی رسالت کے خلاف باتوں کو مزین کرے گا، وہ دین اسلام کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی وقعت، اس کی عزت و عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کے رعب و دمدمے کو کم کرنے کے لیے آپ کو دلائل مہیا کرے گا، فاسد تعویلات آپ کو سجھائے گا، ہلکی باتیں اور کمزور باتیں آپ کو سجھائے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ جب وہ آپ کو یہ باتیں سجھائے گا، یہ باتیں سمجھائے گا، تو آپ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خروج کی طرف جانے کی کوشش، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، کہ اس نے ایک اپنی پرواہ بھلا دی انسان کو، کہ تو نے کیا کرنا ہے بھائی، تیری آخرت میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد تو نے اپنی زندگی کا کیا جواب دینا ہے، کیا حساب دینا ہے، اس چیز کو شیطان نے بلوا دیا۔ اور دوسرا ہتھ کنڈا کہ برائی کو اچھائی کی صورت میں پیش کر دیا، برے کاموں کے لیے شیطان نے زندگی کو ایسے مزین کیا کہ انسان برائی کو اچھی چیز سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ فساد کی بنیادی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے ان فتنوں سے اور ان کے مفسدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔